آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آج آپ پہ ایف آئی آر ہوئی؟ آپ کے دو کولیگ بھی ہیں، ٹاپ کی پوزیشنز پہ رہے ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، آپ کور کمانڈر بھی تھے دونوں، میرا خیال ہے آپ نے بھی بڑی ساری پوزیشن لی ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے سر آپ پہ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب۔ راؤ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شاکنگ ہے فار اے سولجر۔ دیکھیں میری اباؤٹ 75 ایئرز آف ایج ہے، اور اس میں نے کوئی 40 سال افواج پاکستان کی سروس کی ہے، اور وہاں کوئی ریٹن وارننگ تو کیا کئی وربل بھی ہمیں کبھی سرزنش نہیں ہوئی، اور یہ ایف آئی آر تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی بغاوت کی ایف آئی آر۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ جن سولجرز نے سروس کی ہوگی، جنہوں نے جنگ لڑی ہمارے ساتھ مل کے، جنہوں نے ملک کا دفاع کیا، جہاں میں پی او ایف کے اندر 30,000 لوگوں کے ساتھ رہا، 15-16 ہزار اسٹیل مل کے لوگ تھے، 2 پرائم منسٹر کے ساتھ میں ایم ایس تھا، تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ کہتے ہوں گے داد میں کالا کالا ضرور ہے کہ یہ جنرل صاحب کے اوپر بغاوت کا مسئلہ۔ تو آئی تھنک یہ باعث شرم ہے، یہی فاشزم ہے نا، کہ آپ سوچے سمجھے بغیر آپ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے۔ میں تو آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ریٹائرڈ فوجی لوگ پارٹیز میں مختلف میں ہونے چاہیے فار پروموٹنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اور میں خدا کا کرم ہے، میں ہوں، جنرل ترمزی ہیں، قادر بلوچ ہیں، دیر از نو کوشچن کہ ہماری موجودگی میں اداروں کے متعلق یا اسپیشلی افواج پاکستان جن کو وی او ایوری تھنگ ٹو دیم، کہ وہ کو بات کرے۔ انڈیویجولز کمزور ہیں، میرے جیسے کم لوگ بھی ہیں فوج کے اندر، لیکن جب لوگ کسی نے مارشل لا لگایا، کسی نے قانون وائلیٹ کیا، ان کے کورٹ مارشلز بھی ہوتے ہیں، لیکن اداروں کے اوپر کبھی ایون سینٹ کے اندر آپ ریکارڈ دیکھیں کہ جب کئی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ہوم آن کرتے ہیں افواج پاکستان پہ، تو میں نے کھڑا ہو کے کہا کہ یس مارشل لا لگے ہیں، غلط لگے ہیں، کنڈم کرنا چاہیے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے پالیٹیشینز بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور عدالتیں ابھی مارشل لا کا آرڈر کی سیاہی سوکھتی نہیں ہے تو اس کو ریگولرائز کرتے ہیں، تو ہم بحثیت قوم سوچ سکتے ہیں جنرل صاحب وہ جو ایف آئی آر کے کنٹینٹ ہم نے دیکھے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، اس میں بڑے سیریس الزامات لگے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بغاوت پہ، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اس میں افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کے جو فیلنگس ہے وہ انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی ہے، وہ مودی صاحب کے دوست ہیں، کشمیر کا جو ایشو وہاں پہ چل رہا ہے انہوں نے اس کو شاید بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے جب یہ وہاں پہ ہو رہی تھی اسپیچ، آپ کو کہیں پہ محسوس ہوا کہ وہ جو چارجز اس میں لگے ہیں کہ وہ تقریباً وہی چارجز ہیں، یا آپ کا خیال ہے نواز شریف صاحب نے جو بھی تقریر اس دن کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ اور آپ نے کیا جب انہوں نے یہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ ہاتھ کھڑے کریں سارے لوگ، تو آپ تینوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اس کی انڈورسمنٹ کے لیے جو تقریر کی تھے انہوں نے، جو چارجز لگے ہیں ایف آئی آر میں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں دیانتداری کے ساتھ، دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا، اور پھر ان کی تقریر کے دوران ہی میں اٹھ گیا، اس لیے کہ ایک ویبینار تھا 3 ڈاٹ گلوبل، ان کا جو ایک فورم ہے، اور میں نے وہاں ادھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے سی پیک پہ بات کرنی تھی، تو وہ میرا ویٹ کر رہے تھے، تو میں تقریر کے درمیان ہی ایک پیچھے لاسٹ رو میں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر اٹھ گیا۔ یہ ہاتھ کھڑے کرانے والی بات انہوں نے ایک دفعہ کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بتائیں کہ کیا ہمیں تاریخ کے صحیح پہلو کی طرف ہونا چاہیے یا غلط پہلو کی طرف ہونا چاہیے؟ تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں تاریخ کے صحیح رخ کی طرف ہونا چاہیے، یہ کچھ کہہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں تو اٹھ کے ادھر سے چلا گیا۔ آپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تقریر میں آپ انڈورس کرتے ہیں جنرل صاحب جو باتیں تھوڑے بندے نہیں تھے، دیکھیں وہاں چونکہ 150-200 آدمی تھا، اور میں اور رنجوانہ صاحب جو ایکس گورنر ہیں، ہم پچھلی سیٹ کے اوپر ہوتے، اور میں گیٹ کے پاس اس لیے بیٹھا تھا کہ مجھے جانا بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ 2 ریٹائرڈ جنرل کے نام بھی لیے، انہوں نے کہا کہ ایک نے رات کو مجھے رنگ کیا تو یہ ہوا، دوسرا وہ آسم باجوہ صاحب کا ذکر کیا کہ اگر شہباز شریف کو اندر کر دیا ہے تو ان کی کم از کم انکوائری تو ہونی چاہیے یا پتہ لگنا چاہیے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہی ہیں۔ جنرل صاحب سوری آپ کی بات کا احترام ہے کہ وہ جو ان کا متن تھا جو تقریر کا سارا، اس کے متن سے آپ سب کو اس کو انڈورس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں بھی اعتراض ہے، پر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز تھی اس میں جس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے پوری بعد میں تو سنی نا تقریر آپ نے، جی بعد میں چلی وہ رپورٹ ہوئی تقریر کا، تو آپ کو پتہ ہے؟ جی میں نے بعد میں بھی آنیسٹلی پوری نہیں سنی، بخدا
بعد میں اور بھی تقاریر ہوتی رہی تو چونکہ میں چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ اپنے طور کے اوپر کہہ رہے تھے، جہاں تک میں سن رہا تھا اس کے اندر ان کا یہی تھا کہ قانون کی پاسداری، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہو، ادارے اپنے اپنے دائروں میں رہ کے کام کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی کسی طریقے سے دوسروں کے اندر نہیں ہو. تو اس طرح کی جنرلائزڈ وہ سپیچ وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، جو پہلے وہ بہت کم بولتے تھے. پہلے بھی میں نے ان کی کئی، ان میں جب ان کو ڈیپوز بھی کیا گیا، یہاں سے وہ ہٹے بھی، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لوگ باتیں کر رہے تھے. ابھی یار تھوڑا سا ان کو یہ کہا کہ ہمیں نکالا گیا، ہمیں مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون تھا وغیرہ، لیکن انہوں نے کہیں کسی کی ادارے کی تضحیق کے لیے کوئی آؤٹ رائٹ ڈائریکٹ اٹیک کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا. بلکہ میں نے ان کو انگلینڈ میں سنا جب یہ، تو انہوں نے کہا میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے آرمڈ فورسز کے جوانوں کو اور افسروں کو، یہ جانیں دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. اس طرح کی بات. جنرل صاحب یہ بات ابھی آج عمران خان صاحب نے مطلب کہی ہے، یا ان سے آگے یہ فواد چودھری صاحب نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے نالج میں نہیں تھا، وفاقی حکومت نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی، ایک کامنر ہیں، کوئی سٹیزن ہے، انہوں نے جا کے کروائی ہے. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہاں پہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟ پولیس والے جیسے ابھی عامر کہہ رہے تھے، وہ تو کسی کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں درج کرتے. ایک عام آدمی جائے اور تھانے میں جائے، اور جس میں تقریباً 30-40 لوگ ہیں جو ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، اس ڈیفینس منسٹر ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں وزیر خارجہ رہے ہیں، ہو از ہو مطلب اس میں 3 اس میں جرنلز ہیں، باقاعدہ لکھا ہوا ہیں. ایک ایس ایچ او تو اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ آپ لوگوں کا نام دیکھ کے اس کے بعد ایف آئی آر کر دے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں، کون اس کے پیچھے ہے اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو؟ دیکھیں یہ ایک بڑا جائز کویسچن ہے آپ کا رؤف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پتا ہے نا، جب ڈالر کے 9 روپے ایک رات میں قیمت جو ہے اس کی بڑھ گئی تھی، تو پرائم منسٹر نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن فائنانس منسٹر جو اسد عمر صاحب تھے وہ کہتے تھے میں نے بتایا تھا. تو ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو کی نالج کے بغیر آپ آزاد کشمیر جو کہ ایک سینسٹیو ٹیریٹری ہے، جس کی بڑی پولیٹیکل انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں، اس کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ کہیں کہ یہ بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم لوگ سولجرز ٹائپ لوگ ہیں، ہمیں آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمارا کنڈکٹ آپ جانتے ہیں. اس طرح یہ نام دینے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی بالکل اس میں منشا شامل ہوگی، اور ان کے صلاحکار ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں جو پورس کے ہاتھی ہیں، جو خود کچھ تو کمزوریاں عمران خان صاحب کے اندر ہیں، چونکہ ان کو نہ گورننس کا پتہ ہے نہ پالیٹکس کا پتہ ہے، اور کچھ یہ مروانے والے ہیں جو آ کے ٹی وی کے اوپر اور تیش دلاتے ہیں لوگوں کو غداری کے مقدمے اور یہ وہ. ان میں سے آئی تھنک آپ سے جو بدر انسٹیٹیوشن ہے آپ کا جی ایچ کیو ہے، جہاں پہ آپ ہے کہ 45 سال 40 سال مور آپ نے سروس کی ہے،